الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ويعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ألفين أحدكم متكئا على عريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فقال لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے حدیث کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، حدیث کی اہمیت کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ حدیث کی کتنی اہمیت ہے، حدیث کی کتنی اہمیت ہے. جس طریقے سے کتاب اللہ قابل عمل ہے، اسی طریقے سے حدیث بھی کیا ہے، اتباع اور کیا ہے، عمل کے لائق ہے. جس طریقے سے کتاب اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اسی طریقے سے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نازل کردہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب دلیل کی بات آتی ہے تو دلیلیں چار ہیں. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس شرعی. تو لہذا یہ 4 دلائل ہیں. لیکن جب ایمان کی باری آتی ہے تو دلیل کتاب اللہ سے نہیں بلکہ حدیث رسول سے دی جاتی ہے. بلکہ جو ایمان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہم جو ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، تو کتاب اللہ کی آیت کو نہیں پڑھتے ہیں بلکہ حدیث رسول کو پڑھتے ہیں. تو لہذا دلیل کے اندر کتاب اللہ پہلے ہے، اور پھر کیا ہے، ایمان کے اندر حدیث رسول پہلے ہے. تو لہذا اگر کسی مسئلے کے اوپر دلیل کو پیش کرنا ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد حدیث رسول کو پیش کیا جاتا ہے، پھر اجماع امت کو پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی تائید کے اندر کتاب کیا ہے، قیاس شرعی کو پیش کیا جاتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن جب ایمان کی باری آتی ہے، اسلام کی باری آتی ہے، کلمہ پڑھنے کی باری آتی ہے، اب کتاب اللہ اول پر نہیں ہے بلکہ سنت حدیث رسول اول کے اوپر ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے حدیث کو کیا ہے، مانتے ہیں، اس کے بعد قرآن کو مانتے ہیں. لیکن پھر کسی مسئلے کے اوپر کسی اس کے اوپر دلیل کی دنیا کے اندر اگر کوئی پیش کرنا ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ کا نمبر ہے، اس کے بعد حدیث کا ہے. لیکن ایمان کے اندر پہلے حدیث ہے، بعد میں کتاب اللہ ہے. میں ہر ایک مسئلے کے اوپر دلیل کے ساتھ پیش کروں گا. دلیلیں 4 ہیں. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس. آئیے قرآن کو کھولیے، سورہ نساء ہے، سورت نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، اور پھر کیا ہے، آیت نمبر شاید 58 ہے یا 59. اس کو کھولیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے
لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی بات کو مانو، اسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بات کو بھی مانو، رسول جس بات کا حکم دے اس کی پیروی کرو، اس کو بجا لاؤ، اس کو حدیث رسول کہتے ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر کیا ہے، اولو الامر کی بات کو مانو جسے اجماع امت کہا جاتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے کے اوپر تنازع پیش آ جائے، کیا ہے، اختلاف پیش آ جائے، اگر کتاب اللہ کے اندر صاف حکم نہیں ہے، حدیث رسول کے اندر بھی صاف حکم نہیں ہے، اجماع امت کے اندر بھی کیا ہے نہیں ہے، تو پھر کیا ہے اس مسئلے کی جو کیا ہے علت ہوا کرتی ہے، جو حدیث اور اس کے اندر جس علت کی بنا پر کسی حکم کو دیا گیا ہے اس کے مطابق قیاس شرعی سے اس کا حکم نکال کر کے امت کے سامنے پیش کیجئے۔ تو لہذا چاروں دلیلیں قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ اب پھر باری آتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں حدیث رسول کی۔ حدیث رسول آیا اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ نبی کریم کی طرف سے خود ہے، تو رب کا قرآن اس کے اوپر بھی خود گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے سورہ نساء سورت نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، رکوع نمبر 14 ہے، آیت نمبر 113 کو کھولیے۔ رب ذوالجلال حدیث کی اتھارٹیت کے متعلق اور حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت والجلال کا نازل کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے کیا ہے حکمت کو بھی نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے اور حکمت کو نازل کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو ان علوم سے بہرہ کر دیا ہے، ان تمام علوم کو سکھا دیا ہے جس کو آپ کا علم نہیں تھا، آپ جانتے نہیں تھے، آپ کو وہ تمام باتیں سکھا دی گئی ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ان کی تعلیم کریے، ان کو پھیلائیے، ان کو عام کریے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بڑا فضل عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں جب حدیث کی باری آتی ہے اللہ خود کہتا ہے کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے۔ البتہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر فرق صرف اتنا ہے، قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کا مطلب بھی اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہے، اس کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر معنی اللہ کی طرف سے ہے، معنی اللہ کی طرف سے، مراد اللہ کی طرف سے، مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے اس بات کو بیان فرما دیا گیا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کی فقہ کی روشنی کے اندر اور اصول کے تنازع کے اندر کیا ہے، فقہ اصول کے اندر جب اس بات کی حدیث کی تعریف کی جاتی ہے تو ان الفاظ سے کی جاتی ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا حتی السکنات والحرکات، یہ تمام کے کیا نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جو کچھ ہے، چاہے وہ قول ہو، آپ نے کسی بات کا حکم دیا ہو، زبان کے ذریعے سے یا عمل کر کے امت کو دکھایا ہو، یا کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی حرکات بھی اور سکنات بھی یہ تمام کی تمام حدیث کا حصہ ہے، جس کو رب قرآن مجید کے اندر گواہی دیتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ ہم نے آپ کو ان تمام علوم کو سکھا دیا ہے، اب آپ لوگوں کو بتائیے، ان کی تشریح کیجئے، ان کے معنی کو بیان فرمائیے، ان کے مفہوم کو بیان فرمائیے الفاظ رسول کے ذریعے سے۔ اور ایک اور گواہی حدیث مبارکہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہے، اور قرآن مجید کو کھولیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال
जलाल ने, सूरत नंबर 2 है, सूरतुल बकरा है और दूसरे पारा का दूसरा रुकू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल क्या इरशाद फरमाता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, हमने आपके ऊपर आयतों को नाजिल किया है, कुरान मजीद का नुज़ूल किया है। आवयतलू अलैकुम आयातिना, आप इसको पढ़ कर के लोगों के सामने सुनाइए। वयुज़क्कीकुम, और इनका तज़किया करिए। वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की तालीम दीजिए। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और हमने उन तमाम चीज़ों को आपको सिखा दिया है, अब आप उनको बयान फरमाइए। तो हदीस की अहमियत इस आयत से भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से है, नबी पाक की तरफ से नहीं है। हाँ, अल्फाज रसूलुल्लाह के हैं। और कुरान मजीद को खोलिए कि हदीस मुबारका ये अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से है। आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सूरतुन नजम है, 27वां पारा है, 3री और 4थी आयत के अंदर रब्बुल जलाल हदीस मुबारका की अहमियत को बयान फरमाते हुए क्या इरशाद फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी करीम रसूल जिस बात को क्या है ज़बान से निकालते हैं वो क्या है सिर्फ वही होती है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है, बल्कि यह हमारा हुक्म होता है जो अपनी ज़बान से अदा करता है। वमा यंतिकु अनिल हवा, रब्बुल जलाल ने क्या है कलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया है, बल्कि नुत्क, नतका यंतिकु नुत्कन के माना आते हैं, चाहे मुकम्मल जुमला हो, मुकम्मल कलाम हो या आधी बात हो, जो कुछ भी नबी अपनी ज़बान से निकाले वो सब वही का हिस्सा है, वो अल्लाह की तरफ से है। नबी अपनी तरफ से जर्रा बराबर किसी चीज़ का हुक्म नहीं देता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नुत्क उसी को कहते हैं, नबी एक जुमला कहे तब भी अल्लाह की तरफ से है, नबी मुकम्मल कलाम करे तब भी अल्लाह की तरफ से है, नबी का कलाम मुकम्मल हो तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से है, नबी का कलाम आधा हो तब भी अल्लाह की तरफ से है। तो हदीस मालूम हुआ ये नबी की तरफ से नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से है। बेशुमार आयात इसके ऊपर मौजूद है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए सूरह मूसा अलैहि सूरह क्या है तोहा के अंदर मूसा अलैहि सलाम के किस्से को पढ़िए। फिरौन की क्या है गर्क होने की वजूहात क्या थी, क्या उसने तौरात का इनकार किया था, क्या उसने तौरात को झुटलाया था? ना ना मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बल्कि मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम की हदीस का इनकार किया था, इस वजह से वो लानती बना था, अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ था, दरियाए नील के अंदर गर्क हो गया था। उसकी वजह यही थी, उसने तौरात को नहीं झुटलाया बल्कि हदीस मूसा को झुटलाया था, क्योंकि जिस वक्त फिरौन गर्क हुआ था उस वक्त तौरात नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि बाद के अंदर क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने 300 तख्तियों के ऊपर लिखी हुई तौरात मूसा अलैहि सलाम को अता फरमाने से सरफराज कर दिया गया। अब मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मुझे नबूवत दे दी गई है, मुझे नबी बना दिया गया है, अब मुझे साथ क्या है कोई दोस्त होना चाहिए, कोई हमदर्द होना चाहिए, एक और नबी बना दीजिए ताकि हम दोनों मिलकर के क्या है आपकी तस्बीह को करें। सलाम ने उसको पेश किया है, हारून अखी, मेरा भाई हारून को नबी बना दीजिए। रब्बुल जलाल ने फरमाया हमने आपकी बात को मान लिया है, आपको भी नबी बना दिया गया, आपको भी नबुव्वत दे दी गई है, आपके भाई हारून भी नबी है और दोनों के दोनों नबी है। क्यों हुआ है? ताकि क्या है कई नुसब्बिहका कसीरा, ताकि हम दोनों इकट्ठा मिलकर के आपकी तस्बीह को बयान करें, वनज़कुरका कसीरा, हम दोनों इकट्ठा मिलकर के क्या है आपका जिक्र करें। वलक़द मनन्ना अलैका मररतन उख़रा, हमने आपके ऊपर दूसरी मर्तबा एहसान किया है। ये मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने फरमाया है। उसके बाद मूसा अलैहि सलाम ने पूछा ए अल्लाह आप हुक्म दीजिए हम क्या करें, हमारे ज़िम्मे क्या है? रब्बुल जलाल ने फरमाया इज़हबा इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा,
کہا آپ بھی جائیے، ہارون بھی جائیے، دونوں کے دونوں جائیے، فرعون کے پاس پہنچیے، اس نے سرکشی مچا رکھی ہے، اس نے قرآن کیا ہے، اس نے کیا ہے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، اس نے رب کریم کی خدائی کے اندر اس نے یہ وعدہ کیا ہے، اس نے توحید کے اندر کیا ہے چیلنج کیا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ بھی چلے جائیے، موسیٰ بھی جائیے، ہارون بھی جائیے، دونوں فرعون کے پاس جائیے، اچھے طریقے سے کیا ہے اس کو نصیحت کیجیے تاکہ وہ اس بات کو مان لے اور توحید کے اوپر قائم ہو جائے۔ فرعون کون تھا؟ جس کی بادشاہت کے چرچے تھے، جو اپنے آپ کو کیا ہے انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں رب اعلیٰ ہوں، حکم کے اندر دعویٰ کرتا تھا، اس کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد کیا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے، ہارون بھی پہنچے، جب یہ دونوں پہنچے اس کے بعد اس نے کیا ہے اس کو جادوگر بھی کہا ہے، سحر بھی کہا ہے کہ آپ جادوگر ہیں، وہ تمام الفاظ کہے۔ اس کے بعد اس نے کیا ہے جادوگروں کو بلایا، 70,000 جادوگر موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن میدان کے اندر جمع ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ تو کیا ہے اللہ کی طرف سے نبی ہے، ان تمام جادوگروں نے کیا ہے اسلام لے آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کیا ہے غضبناک ہو گیا، اس کے تیور چڑھ گئے، اس نے کہا قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر، میرے حکم کے بغیر، سرکاری قانون کے بغیر، سرکاری حکم کے بغیر کیا ہے تم نے ایمان کیسے قبول کیا ہے؟ یہ کھجور کے تنے موجود ہیں، ان کو کیا ہے تمہاری لاشوں سے کیا ہے ان کو کھجور کے تنوں کو کیا ہے تمہاری لاشوں سے کیا ہے گھاٹ بنا دوں گا، موت کا گھاٹ بنا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، اس کے بعد کھجور کے تنوں کے اوپر تمہیں سولی کے اوپر چڑھا دوں گا، یہ فرعون نے کہا۔ اس کے بعد میرے دوست اور بزرگوں ان تمام کے تمام 70,000 کیا ہے جو جادوگر آئے تھے، جو ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے کیا جملہ کہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر کے اندر آنے کے بعد انہوں نے فوراً بے ساختہ کہا ہے، ان کے ایمان کو دیکھیے، ایمانی جذبے کو دیکھیے، قوت ایمان کو دیکھیے، انہوں نے فوراً فرعون سے کہا ہے آپ کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنے ہتھ گنڈے ہیں ان تمام کو اپنا لیجئے، لیکن ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ فقد ما انت قاض، آپ کے بس میں جو کچھ ہو آپ سولی پر چڑھائیے، داہنے ہاتھ کو کاٹیے، بائیں پیر کو کاٹیے، جو کچھ کرنا ہو وہ کر گزریے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں اس کے اندر آپ غور کریں، مفسرین نے نقطے کو لکھا ہے کہ جو ان کے اندر ایمان لے آئے تھے وہ تمام کے تمام، اور فرعون جس وجہ سے غرق ہوا تھا کہ وہ حدیث کو کیا ہے انکار کرنے کی وجہ سے ہوا تھا، صرف ایک ہی بات تھی، انہوں نے موسیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا، اس وجہ سے اللہ نے کیا ہے اس کو غرق کر دیا تھا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں حدیث کی اہمیت بہت کیا ہے اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہے، لہذا ہماری سوچیں یہ ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے، آج ہمارے بچے ایسے اسکولوں کے اندر، ایسے کالج کے اندر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں جہاں پر ان کے ایمان کو سلب کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ان کے ایمان کو چھینا جاتا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ آیا حدیث اللہ کی طرف سے ہے یا کیا ہے نبی کی طرف سے ہے، تو ان کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے، اس بات کو سکھایا جاتا ہے کہ حدیث اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نبی کی طرف سے ہے اور رسول کی طرف سے کیا ہے یہ تمام کی تمام باتیں ہیں۔ نہ میرے دوست اور بزرگوں ہمارے بچے معلوم ہے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اچھی ڈگریاں لے سکتے ہیں، لیکن میرے دوست اور بزرگوں یاد رکھو ہمارے بچوں کا ایمان سلب ہو جائے گا، ان کا کیریئر برباد ہو جائے گا، دنیا ختم، دنیا تو کما سکتے ہیں لیکن آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھے اسکولوں کے اندر پڑھائیے، لیکن اسکولوں کے اندر جہاں ایمان سلب نہ کیا جاتا ہو، ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا ہو، ایمان کو نہیں چھینا جاتا ہو، جہاں پر یہ تعلیمات نہیں دی جاتی ہو، آیا حدیث اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ نہ میرے
میرے دوستوں اور بزرگوں میں نے دوسرے پارے سے بھی کیا ہے حدیث اللہ کی طرف سے ہے دلیل کو پیش کیا ہے، سورہ نساء سے بھی پیش کیا ہے، دوسرے پارے کے اندر بھی ہے، اور پھر کیا ہے سورہ نجم 27ویں پارے کے اندر بھی اللہ گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ نبی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہی ہے جو نبی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ ہاں الفاظ رسول اللہ کے ہیں، معنی اللہ کے ہیں، مفہوم اللہ کا ہے، مراد اللہ کی ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں میرے دوستوں بزرگوں، ورنہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلوں کے اندر سے ایمان مٹ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے اچھی تعلیم دیں، اسکولوں کے اندر دیں، انگلش میڈیم کے اندر پڑھائیے، لیکن ان اسکولوں کے اندر جہاں ایمان نہیں چھینا جاتا، جہاں ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا ہے، ایسے اسکولوں کے اندر پڑھائیے۔ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن ایسے اسکولوں کے اندر، ایسی یونیورسٹیوں کے اندر اور ایسے کالجوں کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دو گے جہاں پر ایمان سلب ہوتا ہے۔ شریعت منع کرتی ہے پہلے ایمان کی کیا ہے حفاظت ضروری ہے، بعد میں تعلیم ہے۔ اگر ایمان موجود ہوگا، تعلیم آپ جو کچھ کریے، جہاں تک کیا ہے ڈگریاں حاصل کریے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ خود کہتا ہے وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے، ان تمام علوم سے بہرہ بھر کر دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تو حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، مراد بھی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہیں، قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے ہے، مراد اللہ کی طرف سے ہے، مفہوم اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شمار دلائل موجود ہیں، اگر اس پر کھل کر کے بات کی جائے تو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی، لیکن مضمون بڑا لمبا ہے، لیکن اس کے لیے وقت کی قلت ہے، بہت لمبا چوڑا وقت چاہیے ایک ایک چیز کو سمجھانے کے لیے۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے حدیث اللہ کی طرف سے ہے، ان تمام لوگوں کو کیا ہے اگر یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ حدیث اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، انہیں چاہیے وہ توبہ کرے، فوراً کلمہ پڑھے، اسلام کے اندر داخل ہو۔ اگر ایسا نظریہ ہوگا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا جہاں پر لوگ کیا ہے ایک قوم ہوگی، ایک قوم وہ ہوگی جو تکیوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوگی، اس کے پاس لوگ جائیں گے اور وہ کہے گا مجھے کچھ حدیث سنائیے، کچھ دین کی باتیں بتائیے، شریعت کی باتیں بتائیے۔ لوگ اس کے سامنے حدیث کو پیش کریں گے، وہ فوراً کہے گا ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ الا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ فقال لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحت کے اندر کلام ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں تمہیں اللہ کے نبی کی اس حدیث کے بارے میں سوچنا چاہیے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے ایسا زمانہ آئے گا لوگ حدیث کا انکار کریں گے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحت میں نہیں ہے، اس کی صحت کے اندر کلام ہے، اس پر جرح کی گئی ہے، جرح ائمہ تعدیل نے اس کے اوپر نقد کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں نبی کا فرمان موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے ما وجدنا فی کتاب اللہ، لوگوں کو حدیث رسول سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں، حدیث رسول سے وابستگی کو ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ ان کے ذہنوں کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں کہ حدیث اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ قرآن کی آیت کو پیش کیجئے، صحیح حدیث کو پیش کیجئے۔ نہ میرے دوستوں اور بزرگوں حدیث کے کیا اگر ضعیف ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ احکامات ہیں، وہ دوسرے طریقے سے روایت آ رہی ہے، تو لہذا مسائل کے اندر بھی اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن فضائل کے اندر تو ضعیف روایت کیا ہے قابل عمل ہے۔ اگر تلقی